ہو نہ سمجھ قربان ہو جا، ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ موقع بار بار انسان کو میسر نہیں آتے ہیں، بڑی کوششیں اور بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کے لوگ اپنی اپنی جو ہے مصروفیات کو چھوڑ کر دور دور علاقوں سے سفر کرتے ہوئے جو ہے یہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہمیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوشش کروں گا تھوڑی دیر، چونکہ عنوان اس محفل کا اصلاح معاشرہ ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ہمیں اور آپ سب کو مل کر ختم کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے اصلاح معاشرہ کا؟ ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں، مجھے بھی کوشش کرنی ہے، آپ کو بھی کوشش کرنی ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سماج میں پھیلی ہوئی بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک مہم چلائیں، اور جس دن ہم برائی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے علاقے میں امن، شانتی، محبت کے گہوارے کا وہ پہلا دن ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان حضرت قاری صاحب قبلہ کی سرپرستی میں دیا گیا۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے۔ اس موضوع کے اندر اپنے ملک سے محبت بھی ہے، اپنے شہر سے محبت بھی ہے، اپنے ملک اور اپنے شہر کے سیاسی ماحول کے تمام تر، ملک کے قانون کے تمام تر تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا بھی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اندر نہ کہیں فساد ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کوئی اختلافی بات ہے، نہ قانون کے خلاف کوئی بات ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے ماحول کو بہتر کرنا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے جوانوں کو برائی سے دور کرنا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے شراب پینے والوں کو شراب سے دور کرنا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے جوا کھیلنے والوں کو جوئے سے دور کرنا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے زنا کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا انہیں زنا کی دہلیز سے دور کرنا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے باغی ہو گئے ہیں انہیں باغی پن سے دور کر کے ماں باپ کا فرما بردار بنانا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے بہن بیٹیوں کی عزت کا خیال کرنا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹیوں کو وہ مقام دینا جو مقام رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ پڑوسی سے مراد صرف مسلم پڑوسی نہیں ہے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تو اس کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ہمارا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو۔ نہ جانے کون دنیا میں اسلام کا تعارف کراتا ہے اور ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام یہ بات کرتا ہے، اسلام یہ بات کرتا ہے، ورنہ آپ اوریجنل اسلام کو پڑھیں گے تو اسلام یہی کہتا ہے اگر مسلمان نہ ہو غیر مسلم پڑوسی ہو اس کا بھی ہمارے اوپر تو حق ہے۔ اصلاح معاشرہ کے اندر یہی سمجھایا جاتا ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ اصلاح معاشرہ کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ آپ آج اصلاح معاشرہ کی اس محفل میں موجود ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ نے علماء سے سنا ہے اور چند چیزیں آپ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے سنیں گے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ جو زندگی دی ہے یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ دن کے اجالوں میں گناہ کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کرتے ہوئے انہیں اس بات کا ذرے کے برابر خیال نہیں آتا کہ موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پہ آنے والا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی۔ اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کر دیا ہے موت اسی وقت پر آئے گی۔ خبردار خبردار، اترانا نہیں
نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا ہے، نہ حسن پر اترائیے، نہ زمینداری پر اترائیے، نہ مالداری پر اترائیے، نہ پیسوں پر اترائیے، نہ بڑے خاندان پر اترائیے، نہ شہرت پر اترائیے، نہ عہدے پر اترائیے، نہ منصب پر اترائیے۔ یاد رکھیے یہ زمین فانی جلال والاکرام، ساری کائنات مٹنے والی ہے، باقی رہنے والی رب کی ذات ہے۔ اتراتے کس چیز پر ہے؟ کسی سمجھدار نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہم غرور کس بات پر کر رہے ہیں؟ ہم اترا کس بات پر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بڑا کس بات پر سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گناہ وہی کرتے ہیں جنہیں آخرت کی فکر نہ ہو، گناہ وہی کرتے ہیں جنہیں قبر کی فکر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف زندگی وہی لوگ گزارتے ہیں جنہیں موت کے حوالے سے اس بات کی فکر نہ ہو کہ موت کا فرشتہ ہمارے دروازے پر آئے گا۔ گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اس بات کی فکر نہ ہو کل ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں اس بات کی فکر نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان میں ہم رسول اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے۔ یاد رکھنا ہم یہ نہیں کہتے ہیں اعمال کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ کیا جائے گا اور جنت کا محل ہمارے لیے کھول دیا جائے گا۔ ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، جس امام نے ہمیں یہ مزاج دیا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ یاد رکھیے گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو، جنہیں قبر کی فکر نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موت نہیں آئے گی؟ آپ کو دنیا سے نہیں جائیں گے؟ تھوڑی سی آواز بڑھائیے۔ موت نہیں آئے گی، دنیا سے آپ نہیں جائیں گے؟ میں آپ کو ایک سینٹنس بتاؤں جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، اور وہ سینٹنس کیا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں، چونکہ موضوع اصلاح معاشرہ ہے تو میں پوری تقریر اصلاح معاشرہ پہ کروں گا۔ ویسے ہمیشہ میرا عنوان الگ ہوتا ہے، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، لیکن آج موضوع اصلاح معاشرہ ہے تو جو عنوان ہے بات بھی اسی پر ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ایک سینٹنس ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ کسی عالم کو معلوم ہو اور وہ عالم دین روکنے کی کوشش کرے تو ہماری زبان پر وہ سینٹنس آتا ہے، کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ کس کو پتا ہے قبر میں کیا ہوگا؟ کس کو پتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی سٹا لگاتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، اور جب روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مرنا نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا جس نے اپنی زندگی میں یہ جملہ بول دیا کہ کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس جملے کا مطلب اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا ہلکا آپ نے سمجھا ہے۔ کس کو پتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اس غیب دہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس غیب دہ پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، اس غیب دہ پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے میدان میں کیا ہوگا، اس غیب دہ پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ جو 50,000 سال کا دن ہے وہ دن کیسا ہوگا۔ ہم وہ نہیں ہے جو کہہ دیں ہم کیا جانے کیا ہونے والا ہے، بتانے والی رسول اللہ کی ذات ہے، اور یقین کرنے والا وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں حضور کی محبت ہو، جس کا یہ سینہ یقین سے لبریز ہو۔ وہ جانتا ہے کسی اور نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا، بات کسی اور کی نہیں، صادق و مصدوق رسول کی جب جو ہے زبان ہے۔ زبان کس کی زبان؟ کس کی زبان؟ کس کی زبان؟ اس رسول کی زبان جس کی شان یہ ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کس کی زبان؟ اس کی زبان جس کی شان یہ ہے، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، حضور کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم گناہ کر کے یہ کہہ دیں کون جانتا ہے کیا ہوگا؟
یہ یقین اور ایمان کی کمزوری ہے۔ میرے آقا نے سب کچھ بتایا ہے، مرنے کا عالم کیا ہوگا، قبر کا عالم کیا ہوگا، حشر کا عالم کیا ہوگا، قیامت کے دن کے حالات کیسے ہوں گے، اللہ کے رسول نے سب کچھ ارشاد فرمایا۔ آپ جانتے ہو ہمارا یقین اگر کمزور ہے تو ہم یہ جملے کہیں گے دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارا یقین اتنا کمزور، کیا عشق والے ایسے ہی تھے، کیا غلام ایسے ہی تھے، کیا دیوانے ایسے ہی تھے، کیا فدائی ایسے ہی تھے؟ عشق والوں کا انداز الگ ہوتا ہے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ حضور کی زبان سے جملہ نکل گیا، صحابہ نے کیسا مانا؟ اللہ اکبر، ہجرت کی رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ نے وحی نازل فرما دی، میرے آقا تشریف لے جانے والے ہیں۔ عالم کیا ہے؟ بستر پہ سلانے کے لیے حضرت مولائے کائنات کو مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا، ارشاد فرمایا سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پہ آرام کرو۔ اللہ اکبر، کچھ لمحات کے لیے مولائے کائنات کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید حضور کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ دشمن تلوار لیے باہر کھڑے ہیں، جانتے ہیں یہ بستر رسول اللہ کا ہے، جانتے ہیں چادر رسول اللہ کی ہے، جانتے ہیں حجرہ رسول ہے۔ اللہ اکبر، حجرے میں داخل ہوں گے، چادر ہٹانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کریں گے، وار کر دیں گے۔ جانتے ہیں مولا کائنات میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ چند لمحے کے لیے خیال آیا شاید حضور کی محبت میں جان دینے کا وقت آ گیا ہے، مگر مصطفیٰ نے فرمایا صبح اٹھنا، صبح اٹھنا۔ اب علی کو یقین ہو گیا موت کسی بھی رات آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی، اس لیے کہ زندگی کی ضمانت آمنہ کے لال نے لی ہے، زندگی کی ضمانت سید الانبیاء نے لی ہے، زندگی کی ضمانت فخر کائنات نے لی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت ہجرت کر کے تشریف لے گئی۔ اعلان کیا گیا، ابو جہل نے اعلان کیا، کہا جو محمد کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اس کو دیے جائیں گے۔ لوگ دوڑتے گئے، کون اتنی محنت کرے گا، 100 اونٹ کیسے سالوں لگ جائیں گے 100 اونٹ تیار کرنے میں۔ لوگ چلے گئے انعام کے لالچ میں۔ ایک شخص اور بھی ہے دنیا جسے سراقہ کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی دوڑتے ہوئے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کتنا تھا، محمد عربی کے غلاموں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو حضور کی زبان پر یقین کتنا تھا، وہ بھی دوڑتے گئے، حضور کو پا لیا۔ اللہ کے رسول کو پکڑنے کی کوشش کی، میرے نبی نے 3 بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی، نہ مانے۔ آخر میں اللہ کے رسول نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم دنیا کی دولت کے لالچ کے چکر میں ہو، اے سراقہ میری نظر دیکھ رہی ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور کی نظر دیکھو، پیغمبر کی نظر دیکھو، صادق و مصدوق کی نظر کیسی ہے، جو واقعہ رسول اللہ کے زمانے میں ہونے والا نہیں ہے مگر رسول اللہ خبر دے رہی ہے۔ حضور کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں یہ واقعہ ہونے والا نہیں ہے مگر میرے نبی خبر دے رہے ہیں یہ واقعہ ہونے والا عمر فاروق اعظم کے دور میں ہے مگر اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں۔ وقت گزر گیا، ہجرت کی رات گزر گئی، مصطفیٰ نے وصال فرمایا، ابو بکر صدیق کا دور خلافت ختم ہو گیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا۔ حضرت سراقہ کلمہ پڑھ لیے ہیں، ایمان والے ہو گئے ہیں، حضور کے غلام بن گئے ہیں، فاروق اعظم کا دور آیا۔ دیکھتے کیا ہیں، حضرت سراقہ بیمار پڑ گئے اور اتنے بیمار پڑے، اتنے بیمار پڑے، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب سراقہ بچیں گے نہیں، اب موت کا فرشتہ ان کے دروازے پہ دستک دے گا، اب سراقہ کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم کے کانوں تک خبر پہنچ گئی، سراقہ بہت زیادہ بیمار بستر موت پر ہے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، دیکھو یقین کیسا تھا مسلمانوں کو، یقین کیسا تھا کلمہ پڑھنے والوں کو۔ سراقہ کے پاس تشریف لائے حضرت عمر فاروق اعظم اور سمجھانے لگے جیسے دنیا سے جانے والے کو سمجھایا جاتا ہے۔ بستر پہ لیٹے ہیں سراقہ، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا عمر کیا سوچ رہے ہو، میں مر جاؤں گا؟ عمر کیا سوچ رہے ہو، مجھے موت آ جائے گی؟ عمر کیا سوچ رہے ہو، میرے مرنے کا وقت قریب ہے؟ کہا ہاں مرنا ہر ایک کو ہے، کیوں موت نہیں آئے گی؟ کہا مجھے یاد ہے ہجرت کی رات میرے نبی نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، ابھی میرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نہیں آئے ہیں۔ میرا ایمان ہے سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے مگر جو رسول
رسول اللہ نے کہا ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ غور کیجئے، ایک ایمان والے کو اللہ کے رسول کی زبان پر کتنا یقین ہونا چاہیے۔ حضور نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، بات ختم۔ اب سوچنا نہیں ہے، اب غور نہیں کرنا ہے، اب دماغ نہیں لڑانا ہے۔ اور اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو آپ دیکھیے، آپ کے یہاں شادی ہوئی، شادی میں آپ رہتے کہاں ہیں؟ مسجد کے قریب۔ شادی میں آپ نے ڈھول بجایا، ڈی جے بجائے، ناچ گانا کیا۔ کسی عالم نے تقریر میں اس کے خلاف تقریر کی۔ جن کے یہاں شادی تھی وہ جناب بہت مشغول تھے، آخر میں آئے 2 رکعت پڑھنے کے لیے، خطبہ نہیں سنا، بیان نہیں سنا، پیچھے ہی سے 2 رکعت پڑھ کے چلے گئے۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ دوسرے لوگ نماز جمعہ کے بعد سیدھے ان کے گھر جا کے کہتے ہیں جانتے ہو آج مسجد کے امام نے تمہارے خلاف تقریر کی ہے، آج مسجد کے امام نے حضرت کا بیان پورا تمہارے خلاف تھا۔ یہ دل کی بیماری کی وجہ سے ہے۔ جن کا دل بیمار ہوتا ہے نا ان کے ذہن میں خیال ایسے ہی آتے ہیں، جن کا دل بیمار ہو جائے نا وہ ایسے ہی سوچتا ہے۔ ایک عالم منبر رسول پر بیٹھ کر کسی ایک شخص کے لیے تقریر نہیں کرتا ہے۔ ایک عالم دین جب جمعے کے دن تقریر کرتا ہے وہ اپنے باپ دادا کا فرمان نہیں، رسول پاک کا فرمان سناتا ہے۔ یاد رکھنا، تم نے جو انگلی اٹھائی ہے انگلی مسجد کے امام پر نہیں اٹھائی، تم نے فرمان مصطفیٰ پہ انگلی اٹھائی ہے، تم نے رسول اللہ کے فرمان پہ انگلی اٹھائی۔ پھر تمہارے مومن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر تمہارے عاشق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر تمہارے دیوانے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیوانے ایسے نہیں تھے، دیوانے تو ہر زمانے میں نعرہ لگاتے تھے، بدر میں بھی تھے، 313 نعرہ یہی تھا، گردنیں کٹ رہی تھی، نعرہ یہی تھا، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہتے کہ تو ہمارا۔ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے یا رسول اللہ، ہر جفا گوارا ہے، ہر ستم گوارا ہے، تکلیفیں گوارا ہے، پریشانیاں گوارا ہے۔ ہم نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دی، سب چھوڑ دیا، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہتے کہ تو ہمارا۔ عشق والوں کی بولی یہ ہوتی ہے، دیوانوں کی بولی یہ ہوتی ہے، ایمان والوں کی بولی یہ ہوتی ہے۔ وہ بہانے نہیں بناتے ہیں کس نے کہا، کس کے لیے کہا، نہیں، جس نے کہا، جو کہا، بات اگر حق ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے گردن جھکا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا کرتا ہے۔ آپ کو بلندی نہیں مل رہی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے لوگ بڑی معذرت کے ساتھ، میں آپ میں سے کسی کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں مہمان ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کے حالات کیا ہیں، میں ملک کے حالات بتاؤں آپ کو۔ ہمارے لوگ عزت حاصل کرنے کے لیے زبردستی پلاننگ کر رہے ہیں کہ عزت مل جائے۔ کسی نے اپنا فلیکس لگا کے روڈ پہ لگا دیا، کسی نے اپنا نام کا پوسٹر اور فوٹو لگا کے اس پہ لگا دیا فلاں کی مبارکباد۔ یہ کرنے سے عزت نہیں ملے گی، سچے بن جائیے، اللہ عزت کا تاج رکھے گا۔ سچے بن جائیے، سچے، دکھاوا نہیں، مکاری نہیں، ریاکاری نہیں، تماشے نہیں، سیاست نہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ظلم اور زیادتی کا قائل نہیں ہے۔ میرے آقا کا فرمان یہاں تک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص نے مرنے والے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔
ہم کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم کس دین کے ماننے والے ہیں؟ سب سے بڑی چیز تو ہمارا دل ہے۔ جس دل کے اندر کینہ ہو، جو دل صاف نہ ہو، جو دل پاک نہ ہو، جس میں عاجزی نہ ہو، جس میں جھکاؤ نہ ہو، جس میں تواضع نہ ہو، جس میں انکساری نہ ہو، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہو، وہ کہے حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ جھوٹ ہے، دکھاوا ہے، مکاری ہے، حضور کا دامن پکڑنے والے جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، حضور کا دامن پکڑنے والے متکبر نہیں ہوتے ہیں، حضور کا دامن پکڑنے والے دکھاوے والے نہیں ہوتے ہیں۔ حضور کا دامن پکڑنے والا تمہیں دیکھنا ہے، دیکھو سلمان فارسی کو، دیکھو عمار ابن یاسر کو، دیکھو حضرت سمیہ کو، دیکھو ابو بکر صدیق کو، دیکھو مولائے کائنات کو۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ انہوں نے ہر زمانے میں نعرہ یہی لگایا، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری کیا ہے؟ ہم خود حق بولنے کے لیے تیار نہیں اور حق سننے کے لیے تیار نہیں۔ بہت بڑا جگر چاہیے، لیکن حق سن تمام لوگ سکتے ہیں، قبول تمام لوگ کر سکتے ہیں، بولنا تو بولنا ہے، ہم حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آپ جانتے ہیں جس شخص نے اپنی شادی کے موقع پر ڈھول باجے ڈی جے بجائے، اس نے خود تو تقریر جمعے میں آ کے نہیں سنی۔ ہماری قوم کے اندر دلالی کرنے والے کچھ دلال ایسے تھے جو اس کے دروازے تک پہنچ کے باضابطہ امام اور مقتدی کو لڑانے کے لیے، محلے میں فساد کرانے کے لیے، کمیٹی اور محلے کو لڑانے کے لیے کہتے نہیں صاحب تمہارے خلاف تقریر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جمعے کا خطاب آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، علماء ممبر پہ بیٹھیں گے آپ کی مرضی کے مطابق بولیں گے، جو یہ نہیں دیکھیں گے دین کا فرمان کیا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے۔ کئی جگہ جلسوں میں کرسی پر بیٹھنے کے بعد کئی لوگوں نے ہمارے کان میں کہا حضرت ذرا ماحول ایسے ہی ہے، یہ بولنا یہ نہ بولنا۔ ہم نے کہا یاد رکھیے اگر اتنے بزدل ہیں تو کسی بزدل انسان کا خطاب کرنا چاہیے تھا۔ امام احمد رضا کے غلام کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں، جو حق ہے وہی بولتے ہیں۔ جب میرے امام سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو، جلال میں آگے ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دو والرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ جو حق ہے وہ بولا جائے گا، جو سچ ہے وہ بولا جائے گا۔ یاد رکھیے جن کو تکلیف اس بات سے ہے کہ علماء بات کیوں کرتے ہیں تو وہ اپنی تکلیفوں کو دور کر لیں۔ علماء ہمیشہ حق بولیں گے، علماء ہمیشہ سچ بولیں گے۔ کئی جگہ ایسا ہوا کچھ لوگوں نے کہا ہم نے فلاں حضرت کو تو دیکھا کہ کام خراب ہو رہا تھا لیکن حضرت بولے نہیں۔ ہم نے کہا وہ حضرت تمہاری نظر میں حضرت ہیں، اللہ و رسول کی نظر میں نہیں ہے، وہ تمہاری نظر میں ہو سکتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ علماء سے کہتا ہوں حق بولنے کی عادت ڈالیے، اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ کمیٹی راضی اور ناراض ہو جائے گی۔ رزاق کمیٹی نہیں رزق دینے والی میرے رب کی ذات ہے، محلے والے رزاق نہیں رزق دینے والی رب کی ذات ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر اللہ اپنے فضل سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ غور تو کرو، آپ کا بہت سارا علاقہ دیہات کا علاقہ ہے، آپ نے دیکھا نہیں زمین جب بورنگ کیا جاتا ہے زمین کے اندر، زمین باضابطہ کھودی جاتی ہے 100 200 300 فٹ۔ ہم نے کتنی بار دیکھا جب زمین 100 200 300 فٹ کھودی جاتی ہے اچانک سے مٹی کے اندر سے ایک مینڈک نکلتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا 100 فٹ نیچے، کبھی 200 فٹ نیچے، کبھی 300 فٹ نیچے مٹی کے اندر مینڈک جب نکلا وہ چل رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو یہیں سے اللہ کی ذات پر یقین سیکھ کر جائیے،
300 फीट मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे एक मेंढक निकलता है। मुर्दा नहीं है, जिंदा है, रुका हुआ नहीं है, चल रहा है। आप जानते हैं जिंदगी के लिए पानी की जरूरत, जिंदगी के लिए हवा की जरूरत, जिंदगी के लिए खाने की जरूरत। इसका मतलब कोई तो जात है जिसने 300 फीट मिट्टी के नीचे एक जानवर को जिंदा किया। वहां हवा भी है, वहां पानी भी है, वहां रिस्क भी है, और ये सब करने वाली मेरे रब की जात है। जिस खुदा ने 300 फीट जमीन के अंदर बाज़ाब्ता एक मेंढक को पानी भी दिया है, हवा भी पहुंचाई है, रिस्क भी दिया है। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, क्या अल्लाह हमें रिस्क अता नहीं फरमाएगा? बेईमानी करने वाले काश के खुदा की इस बात को समझ पाते, चोरी करने वाले काश के वो अल्लाह की जात पर यकीन को समझ पाते, सट्टे में रात के अंधेरे में पैसे लगाने वाले काश वो इस बात को समझ पाते, जुआ खेलने वाले और ये सोचने वाले कि जुआ खेलने के बाद हम रातों रात करोड़पति और मालदार हो जाएंगे। याद रखो, क्या तुम तकदीर को मानने वाले नहीं हो? खुदा ने तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो तुम्हें मिल के रहेगा। किसी के चाहने से न कम मिलता है न ज्यादा मिलता है। अल्लाह ने जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है वो तुम्हें मिल के रहेगा। एक बुजुर्ग है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर। आप जानते हैं हम में से हर शख्स की कोशिश ये होती है कि हम अपना जब कारोबार शुरू करें तो हमारा कारोबार किसी ऐसे इलाके में हो जो बाजार हो, जो मार्केट हो, जहां पार्किंग का एरिया हो, जहां लोग आते जाते हों, जहां लोग गुजरते हों, लोगों की नजर पड़ती हो, ताकि वो हमारी दुकान का, हमारी शॉप का टाइटल देखे कि हमारी कपड़े की दुकान है या हमारी मोबाइल की दुकान है, ताकि वो आए और हमारे रिस्क में इजाफा हो। लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि दुकान हमारी रोड पर हो, शॉप पर हो, बाज़ाब्ता लोग उसे देखें और देखने के बाद लोग आए, हमारे रिस्क में इजाफा हो। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक अल्लाह वाले ने बीच मोहल्ले में एक पतली सी गली में कपड़े की दुकान रखी। किसी दोस्त ने आके कहा, इतने अंदर दुकान लेकर बैठे हैं, रिस्क कैसे मिलेगा, रिस्क कैसे मिलेगा, रिस्क कैसे मिलेगा? गौर करें, वो लोग जो जुआ खेल के सोच रहे हैं मालदार हो जाएंगे, जो सट्टा लगा के सोच रहे हैं मालदार हो जाएंगे, जो सूद लेके सोच रहे हैं मालदार हो जाएंगे, याद रखिएगा देने वाली जात मेरे रब की है, नवाजने वाली जात मेरे रब की है। कोई जबरदस्ती 2 नंबर का काम करके न कभी बड़ा बना है न बन सकता है, इसलिए कि इज्जत अल्लाह ने सच्चाई में रखी है, इज्जत रिज़्क़ हलाल में रखी है, इज्जत रसूलुल्लाह की इताअत में रखी है। पतली गली में एक बुजुर्ग से कहा गया, इतनी बंद गली में बैठे हुए हैं, लोग गुजरते नहीं हैं, बाजार नहीं है, ये मार्केट नहीं है, लोग गुजरने वाले यहां से गुजरते नहीं है, कहां से रिज़्क़ लेगा? उस अल्लाह वाले ने यकीन सिखाया, फरमाया ये बताओ, क्या मौत का फरिश्ता, क्या रूह निकालने वाला फरिश्ता मेरा रास्ता भूल जाएगा? क्या रूह निकालने वाला फरिश्ता मेरी रूह निकालने यहाँ नहीं आएगा? क्या मौत का फरिश्ता इस मोहल्ले में इतनी पतली गली में नहीं आएगा? कहा नहीं, मौत का फरिश्ता, रूह निकालने वाला फरिश्ता किसी का रास्ता नहीं भूलता। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, जब फरिश्ता मौत का रास्ता नहीं भूलता है तो यकीन रखो रिस्क लाने वाला फरिश्ता भी किसी का रास्ता नहीं भूलता है। फर्क इस बात से नहीं है कि दुकान कहाँ है, फर्क इस बात से नहीं है गली कितनी पतली है, फर्क इस बात से नहीं है मोहल्ला कौन सा है, फर्क इस बात से है कि तुम्हारा यकीन अल्लाह की जात पर कितना है, फर्क इस बात से है कि तुम अल्लाह को किस अंदाज में मानते हो, फर्क इस बात से है कि तुम अल्लाह पर यकीन कैसा करते हो। अल्लाह का कुरान कहता है, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, अल्लाह की जात, अल्लाह की शान ये है कि वो उन पर जो है मोहब्बत फरमाता है जो अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा करते हैं। हम मोमिन हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारी शान तो ये होना चाहिए, हम सबसे ज्यादा अगर यकीन करें तो अल्लाह और उसके रसूल की जात पर करें। अल्लाह जब नवाजने पे आता है तो बिगड़ियां बना देता है, परेशानियों को दूर फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता दे दें हजरत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सैयद हमजा मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद हमजा मियां साहब किबला, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम हुजूर हमजा मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखिए आप हजरात। हजरत बैठ जाइए, हजरत बैठ जाइए, आप हजरत बैठ जाइए, भाई बैठ जाइए। आप अच्छे समझदार लोग हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप बैठ जाइए। हमारे लिए, हम सब के लिए ये सादत की बात है कि जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम हमारी निगाह जलवागर हैं, एक वजीम शख्सियत जो सिर्फ बीकानेर के इलाके में नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचते हैं और लोगों को हुजूर की मोहब्बत सिखाते भी हैं और लोगों को रसूलुल्लाह का इश्क भी तकसीम करते हैं। हमारी निगाहों के सामने जलवगर हैं जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हमज़ा अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह ताला से दुआ किया करें आप, अल्लाह ताला हुजूर शेखुल इस्लाम की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उनका साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम फरमाए। बड़ी अजीम शख्सियत और बहुत इल्म वाली शख्सियत अल्लाह ताला ने हमें और आप सबको अता फरमाई। अल्लाह ताला हुजूर शेखुल इस्लाम की फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आप हजरात जितने भी लोग खड़े हैं बैठ जाइए, चूँकि मेरे बाद अभी आपको एक बड़ी अजीम शख्सियत की नासिहाना गुफ्तगू समाअत करनी है, तो इसलिए बिला तकल्लुफ़ आप बैठ जाइए। जितने भी लोग हैं माहौल ख़राब ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। मोहब्बत का और एहतराम का तकाजा ये है कि किसी भी अंदाज में महफिल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस अंदाज में भी महफिल जो है शुरू से चल रही थी, महफिल को उसी अंदाज में आप जारी और सारी रखें। भैया बैठ जाओ, बस कर दो, अब रहने दे, बस बैठ जाइए। प्रोग्राम में मौका नहीं होता ना इतना, आप लोग समझ ही नहीं रहे बात को। ये सारे काम पहले करने वाले होते हैं जो अब आप 20 जलसे में कर रहे हैं, पहले करना था ना ये आपको। अब बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ आप लोग सब। मैं बयान करूं, आप लोगों को जो है सेट करके बिठाऊं। बैठ जाओ भाई, ये गैर मुनासिब बात है, बैठ जाइए आप। इतने दूर दूर से आपने मेहमानों को मदऊ किया, जब मेहमान आ गए एहतराम का तकाजा ये, आप इज्जत के साथ बैठ जाइए। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था, हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सही माना में हुजूर के गुलाम बन जाएं, गुनाहों से अपना ताल्लुक़ तोड़ दें, शरीयत मुतहरा पर अमल करें। याद रखिए, हमारे उलमा जो बयान कर रहे हैं, कोई भी आलिम दीन अपने बाप दादा का फरमान नहीं सुनाता है, उलमा अल्लाह रसूल का फरमान सुनाते हैं। इसलिए हमारी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को सुने भी, उन चीज़ों को समझें भी और उन चीज़ों को कबूल भी करें। कोई भी आयत या कोई भी हदीस किसी आलिम दीन ने सुनाई और आपने एतराज़ कर दिया, तो आपने एक आलिम की बात पर एतराज़ नहीं किया, आपने रसूलुल्लाह के फरमान पर उंगली उठाई। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं शादी के मौके पर हम डीजे बजाएंगे, कौन रोकेगा हमें, कौन रोकेगा हमें। ये जुमला हमने
उन लोगों से सुना जिन्हें थोड़ी सी दौलत दे दी गई, जिन्हें थोड़ा सा माल मिल गया, जिनके पास 4 पैसे आ गए, जिनके खानदान में 10-20 लोगों का इजाफा है। उलमा ने जुमे में बयान किया, शहर के उलमा ने मीटिंग की, बाज़ाब्ता ढोल बाजे डीजे पर पाबंदी लग गई कि शादी के मौके पर महफिल नात होगी, मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ की जाएगी, इस अंदाज में हमारी शादी होगी, ढोल बाजे डीजे जो बजाएंगे उनका निकाह ना पढ़ाया जाएगा। उलमा ने सख्ती के लिए ये जुमला कहा। मस्जिद से निकलने के बाद हमारे ही अपने कितने लोग हैं जो कह देते हमें कौन रोकेगा, देखेंगे। खबरदार खबरदार, इतरा रहे हैं आप, तकब्बुर कर रहे हैं आप, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं महज चंद छोटे सिक्कों की बुनियाद पर। याद रखो, कारून का खजाना बाकी न रहा, शद्दाद की जन्नत बाकी न रही, फिरौन का रोब व दबदबा बाकी न रहा। मैंने मिस्र पढ़ने के जमाने में कितनी बार अपने माथे की आंखों से फिरौन की लाश को मिस्र के म्यूजियम में देखा है। जाके देखो, फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, फिरौन हम तेरे जिस्म को कयामत तक के लिए बाकी रखेंगे ताकि लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। इबरत किसके लिए? गुरूर करने वालों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए, अपने आप को बड़ा समझने वालों के लिए, नाफरमानी करने वालों के लिए। हैरानी की बात है, हम एक तरफ कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन पकड़ा कब आपने? जरा ये तो बताइए, नींद से बेदार हो जाइए, जाग जाइए। जो लफ्ज आपकी जबान से निकल रहा है, उन जुमलों का और उन सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, जो बेनमाजी हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा ही कहा, जो दुनियादार हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहा, जो माँ बाप का नाफरमान हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहा, जिसके हाथ में ताश के पत्ते हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहा, जिसने रात के अंधेरे में शराब के ठेके पर लाइन लगा दी हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहा, जो ड्रग्स जो है यूज करता हो, हीरोइन यूज करता हो, एमडी का आदी हो, बाज़ाब्ता चरस गांजा और हीरोइन यूज कर रहा हो, नशे के इंजेक्शन जिसकी बॉडी में लगाए जाते हो, उसने रसूलुल्लाह की गुलामी को कबूल का किया। उसके हाथों में हुजूर का दामन कैसा है? याद रखो, हुजूर का दामन अगर आपके हाथों में होता तो मस्जिदों की सफ़ें खाली न होती। हुजूर का दामन अगर आपके हाथों में होता तो मेरी कौम के 18-20 साल के जवान शराब के ठेके पर मौजूद न होते। अगर आपके हाथ में हुजूर का दामन होता तो आज हमारी बेटियों की इज्जत पर हमला न किया जाता। हुजूर का दामन अगर आपके हाथों में होता तो कोई माँ रो न रही होती। हुजूर का दामन अगर आपके हाथों में होता तो ये मदारिस इस्लामिया शान शौकत के साथ चल रहे होते। रोकने वाले अपने हैं, बुराई करने वाले अपने हैं, लड़ाई करने वाले अपने हैं, माहौल खराब करने वाले अपने हैं, फसाद बर्पा करने वाले अपने हैं, और नारा ये लगा रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपने हुजूर का दामन पकड़ा होता तो मैं अंदाजा भी नहीं है, जिनके हाथों में हुजूर का दामन हो वो गीबत करने वाले लोग नहीं होते हैं, जिनके हाथों में हुजूर का दामन हो वो चोरी करने वाले नहीं होते हैं, जिनके हाथों में हुजूर का दामन हो वो झूठ बोलने वाले नहीं होते हैं। उन्हें मालूम होता है, अल्लाह का कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। जिनके हाथों में रसूलुल्लाह का दामन हो वो जानते हैं, मेरे नबी ने फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। जिनके हाथों में रसूलुल्लाह का दामन हो वो जानते हैं तकब्बुर गुनाह कबीरा है। मेरा नहीं, मुस्तफ़ा का फरमान है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्नह, जिसके सीने में सरसों के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। ये किसी और का नहीं, सादिक़ मस्दूक पैगंबर का फरमान है। आप गौर तो करो, आप नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। काश कि आपने हुजूर का दामन पकड़ लिया होता तो आज हाल ये न होता। हुजूर का दामन पकड़ लिया होता तो जिल्लत और रुसवाई आपका मुकद्दर न होती। हुजूर का दामन पकड़ लिया होता तो मुल्क के कोने कोने में जलील न किए जाते। हुजूर का दामन अगर आपने पकड़ लिया होता तो ये रुसवाई के दिन न होते। हुजूर का दामन पकड़ने वाले अल्लाहु अकबर कैसे थे, तारीख उठा कर देखो। हुजूर का दामन पकड़ने वाले अल्लाहु अकबर, खुदा ने उन्हें कितनी इज्जत अता फरमाई, कितना शान जो है, कितना वकार अता फरमाया। हुजूर से मोहब्बत करने वाले देख लो, एक मर्द कलंदर दुनिया जिसे सलाहुद्दीन
ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مرد قلندر جب نکلے ہیں مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے، راستے میں شراب و شباب ان کے قدموں کے سامنے ڈال دیا گیا کہ صلاح الدین ایوبی جوانوں کا لشکر لے کے نکلا ہے، شراب و شباب ان کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دو، بھول جائیں گے بیت المقدس غلامی میں ہے، بھول جائیں گے شراب و شباب کے عادی ہو جائیں گے۔ مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام صلاح الدین ایوبی جب نکلے ہیں، انداز یہ ہے، شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ حضور سے محبت کرنے والے جن کے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہو، اللہ نے انہیں کتنی عزت اور کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں، چونکہ ہمیں اس جلسے کے لیے جو پرمیشن دی گئی ہے، ارادہ یہی ہے پوری کمیٹی اور انتظامیہ کا کہ پرمیشن کے مطابق انشاءاللہ یہ محفل ختم کی جائے گی۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں دو چار چیزیں مختصر 5-10 منٹ میں اور بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہمیں جانشین حضور شیخ الاسلام کی نصیحتیں انشاءاللہ سننے کو ملیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ عزت عطا فرمائے، ایک نام نہیں ہے، بہت سے نام ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا دور ہے، آپ جانتے ہیں ٹیپو سلطان کسی بزدل کا نام نہیں، شیر ہندوستان کا نام ہے۔ اگر میں ٹیپو سلطان کی داستان آپ کو سناؤں تو آپ کو پتہ چلے گا ہم کیسے تھے۔ انگریزوں کا دور ہے، کتابوں میں لکھا ہے جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے انگریزوں میں اتنی ہمت نہ تھی جو ہندوستان کو کہہ دیں کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ ٹیپو سلطان کی شان سبحان اللہ۔ جب انگریزوں نے بلایا کوئی بات کرنی ہے، اپنے بھائی کو بھیج دیا کہ جاؤ انگریزوں کے پاس ایک میٹنگ ہے، وقت مقرر ہو گیا، ملاقات کے لیے بھائی کو بھیج دیا۔ جانے اور آنے کا جو وقت تھا، جانے کے بعد گزر گیا، واپس نہیں آئے۔ جب واپس نہیں آئے لوگوں نے تانے دیے، کہا بھائی نے ملک و ملت کا سودا کر دیا انگریزوں کے ہاتھ میں، آنے کا وقت تھا واپس آئے نہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگ جب تانا دینے لگے، ٹیپو سلطان کچھ لمحات کے لیے ذرا سا بے چین ہوئے، اس لیے کہ انہیں سب سے زیادہ اگر محبت تھی تو ملک ہندوستان سے محبت تھی، جان دے دیں گے مگر انگریزوں کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کی مٹی ہماری ہے، اس کی شان ہماری ہے، یہ لہراتا ہوا ترنگا ہمارا ہے، اس کی عظمتیں ہماری ہیں۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ملک ہندوستان کے لیے قربانیاں کیا دی گئی ہیں؟ 15 اگست کی تاریخ آنے والی ہے، وہ دن آتا ہے ہمیں بزرگوں کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا جب ٹیپو سلطان اپنی والدہ کے حجرے میں گئے، کہا ٹیپو بات کیا ہے؟ چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ کہا میری ماں بھائی کو بھیجا تھا انگریزوں سے بات کرنے کے لیے، واپس آنے کا وقت گزر گیا، لوگ تانا دے رہے ہیں، ملک و ملت کا سودا کر دیا، انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ ماں نے کہا خبردار خبردار ٹیپو اپنی زبان بند کر لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر میرا بیٹا ملک کا غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ میری ماں اتنا یقین کیسے ہے، اتنا یقین کیسے ہے؟ کہا بیٹا میں نے تجھے اور تیرے بھائی کو بچپن میں کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے، میرا ایمان ہے ملک کے لیے جان دے سکتا ہے مگر کبھی ملک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ کون تھے یہ؟ کون تھے یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے۔
अगर मैं मुल्क की आज़ादी की बात करने लगूं, हमारी कुर्बानियां, अल्लाह अकबर, आज बुरी नज़र से मदारिस को देखा जाता है, वरना जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया वो कोई और नहीं, मदरसे से निकलने वाला एक आलिम था, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और काले पानी की सजा दी, जजीरा अंडमान ने कुबार ले गए, बंद कर दिया गया। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों से हाथ मिला लो, सियासी ओहदा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, मनसब मिलेगा, क्या फायदा है जान देने से। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं हुकूमतें बदल जाती है, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा ये मुल्क की कुर्बानी थी मोहम्मद अरबी के गुलामों की तरफ से। कौन अशफाकुल्ला खान? वो अशफाकुल्ला खान जिन्हें अंग्रेजों ने मारा भी, सताया भी, घसीटा भी, मगर अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कौन मुजाहिद आजादी? दुनिया जिसे सिर्फ सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। कौन किफायत अली काफी? आप जानते हैं, जब कोई बहादुर हो और खुल के बोलने वाला हो तो लोग कहते हैं खुल के बोलने वाला है, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए कि हर एक के अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं होती है जो हक बात को खुल के बोल दे। कितने लोग कहते हैं क्या बात है, क्या बात है, डरते नहीं है, क्या बात है, दबते नहीं है, क्या बात है, खौफ नहीं खाते हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। हमने कहा हमारा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, सुने, हमारा बैकग्राउंड ये है, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबाद की सरजमीन पर अंग्रेजों ने गद्दार कहा और कहा फांसी की सजा दी जाएगी। वक्त मुकर्रर कर दिया गया, रमजान का महीना है, रोजे के आलम में है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, भीड़ जमा है, मुरादाबाद का चौराहा है, फांसी का फंदा गले में डाल के अंग्रेजों ने कहा, मौलाना आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। दस्तूर ये है, मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। अल्लाह अकबर। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने ये न कहा माँ से मिलना चाहता हूँ, ये न कहा बाप को देखना चाहता हूँ, ये न कहा खानदान से मिलना चाहता हूँ, नहीं, इश्क वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, ये अहले शक है, अगर में मगर में रहते हैं, फांसी का फंदा गले में है। आप गौर तो करो, हमारे यहाँ शादी होती है, हम भूल जाते हैं रसूलुल्लाह की जात को, हमारे यहाँ वलीमा होने लगे, हमें रसूलुल्लाह याद नहीं आते हैं, जरा सी दौलत मिल जाए रसूलुल्लाह याद नहीं आते हैं। ऐ किफायत अली काफी, तेरी अज़मत पे कुर्बान, तेरे गले में फांसी का फंदा है, मगर याद मदीने वाला आ रहा है, याद मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं। कौन रसूलुल्लाह जिसके लिए वक्त का मुजद्दिद कहता है, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सैयद किफायत अली काफी, गले में फांसी का फंदा है। अंग्रेजों ने कहा मौलाना आखिरी वक्त है, दस्तूर ये है कि मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कोई ख्वाहिश? क्या कहा? आशिक हो तो ऐसा हो, दीवाना हो तो ऐसा हो, फिदाई हो तो ऐसा हो, नारा लगाने वाला हो तो ऐसा हो। हाथ कहते हैं ना हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, देखो दामन पकड़ने वाले ये थे, फांसी का फंदा गले में था, चेहरे पे शिकन नहीं थी, वो ये नहीं सोच रहे थे हम चले जाएंगे काम रुक जाएगा। आज छोटा सा दीन का काम मोहल्ले के लेवल पर हो, हमारे अपने हसद करने वाले कहते हैं मैं चाहूंगा थोड़ी सी देर में ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं चाहूंगा काम रोक दूंगा, मैं चाहूंगा थोड़ी देर में इधर से उधर हो जाएगा। अरे नादान जालिम इंसान, तू सोचता है तेरे चाहने से काम बिगड़ जाएगा। किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा है, ये नहीं सोचा है काम बिगड़ जाएगा। फख्र के
ساتھ کہتے ہیں آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. یاد رکھو اگر چاہتے ہو اللہ سر پہ عزت کا تاج عطا فرمائے برائی چھوڑ دیں گناہ چھوڑ دیں شراب چھوڑ دیں جوا چھوڑ دیں بدکاری چھوڑ دیں نافرمانی چھوڑ دیں آئیں عہد کریں اور اعلان کریں ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو طاقت پروردگار اپنی. آئیں اور مل کے کہیں دنیا جدھر جاتی ہے چلی جائے ہم تو یہی کہیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آج ہمارے لیے سب سے بڑا رونا یہ ہے اس وقت اتنی ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں میں بیان کروں تو 2-3 گھنٹے بیان ہو جائے لیکن میں ختم کرنے لگا ہوں. آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے لیے المیہ یہ ہے دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. اگر جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں معزز ہوتی ہیں اور جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں تو قومیں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں. گناہ کرنے والے جوانوں سے میں بہت مختصر میں خلاصے کے طور پر کہوں گا اب بھی وقت ہے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو بہتر کر لیں. نہ جانے کتنے بڑے بڑے سورما رستم جیسے پہلوانوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ آج زندگی کا آخری دن ہے. ایسا نہ ہو رات کو بستر پہ سوئیں رات میں موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دے اور صبح ہم جاگ نہ سکیں. اس لیے زندگی کی ہر رات کو ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھیں. ہماری پہچان یہ نہیں تھی کہ ہم شرابی تھے زانی تھے جواری تھے بدکار تھے مکار تھے عیار تھے. ہماری تاریخ یہ ہے پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہمارے جوان کیسے تھے تو ڈاکٹر اقبال نے دنیا گھومنے کے بعد جوانوں کی تاریخ بتائی اور کہا جوان ایسے تھے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ تاریخ کسی اور کی نہیں ہمیں فخر ہے کہ یہ تاریخ ہماری ہے. ہمیں فخر ہے کہ یہ تاریخ محمد عربی کے غلاموں کی ہے. ہم تو نشہ کرنے والوں سے اتنا کہتے ہیں کہ اگر تم نے نشہ کرنے کا ٹھان ہی لیا ہے نشہ ہو رہا ہے ایم ڈی آج بیچی جا رہی ہے. کہاں کل بازاروں میں تھی اب محلوں میں پہنچ گئی گھروں میں پہنچ گئی. مرد تو مرد آج عورتیں ایم ڈی بیچنے لگی ہیں. ہمارے جوان باضابطہ نشے کے انجیکشن لگا رہے ہیں. تمہیں اس نشے کی ضرورت اس لیے ہے کہ تم نے دوسرا نشہ لیا ہی نہیں. کاش تم نے مصطفیٰ کے عشق کا نشہ پی لیا ہوتا تو تمہیں دنیا کے نشے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. اور اگر تم نے نشہ کرنے کی ٹھان لی ہے تو ہم تو منع نہیں کرتے ہیں روکتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں جاؤ کھل کے نشہ کرو مگر یاد رکھنا لوکل والا نشہ نہیں جس کو کرنے سے لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں. نشہ کرنا ہے برانڈیڈ نشہ کیا کرو وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا جو سلمان فارسی نے کیا جو صہیب رومی نے کیا عمار ابن یاسر نے کیا. کون بلال حبشی جنہیں مارا بھی گیا گھسیٹا بھی گیا پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے کالی ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے.
محبت رسول کا نشہ کرو، عشق رسول کا نشہ کرو، حضور کی غلامی کا نشہ کرو، نام محمد پہ مرنے مٹنے کا نشہ کرو، اور یہ نہ سوچو کہ دنیا مٹانے پہ لگی ہے تو ذکر مٹ جائے گا، یہ نہ سوچو کہ دنیا گھٹانے پہ لگی ہے تو گھٹ جائے گا۔ بریلی کا پیغام سنو، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا رہے گا یوں ہے، ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جوانوں عہد کرو ہم گناہ چھوڑ دیں گے، عیاشیاں چھوڑ دیں گے، نمازوں کے پابند بن جائیں گے، ملک کے ذمہ دار شہری بنیں گے، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خاتمے کا سبب بنیں گے، نشہ نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، زنا کی دہلیز کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہم ذمہ دار تھے، ذمہ دار ہیں، اور ہمیشہ ذمہ دار بن کر زندگی گزاریں گے۔ ہماری شناخت بھی یہی ہے، ہماری پہچان بھی یہی ہے۔ میری قوم کے جوان جب صحیح معنی میں ارادہ کر لیں اور عزم مصمم کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہر قدم پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اعلان یہی تو کیا گیا قرآن میں، اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کا مطلب کیا ہے؟ خالی زبان سے اعلان نہیں کرو، بلکہ پریکٹیکل اسلام تمہیں جو بتاتا ہے اس اسلام کو فالو کرو، اور جس دن صحیح معنی میں اسلام کو فالو کرو گے تم برائیوں سے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ اسلام برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے، اچھائی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت سکھائی، اخلاق سکھایا، کردار سکھایا، احترام سکھایا، کہا مارکیٹ میں رہو تو ایماندار بن کے رہو، تجارت کرو تو ایماندار بن کے کرو۔ فرمایا جس نے حلال رزق، حلال لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں کھلا دیا، اللہ اسے بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے مذہب اسلام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قول معروف صدقہ، فرمایا زبان سے اچھی بات نکالو گے اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے حضور کے غلام بن کے زندہ رہیں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں جئیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آج 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کیا ہے کار سے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا، اور آپ یقین جانیے میری تقریر ختم ہو گئی، یقین جانیے جب ہم لوگ راتوں میں جلسے کے لیے سفر کرتے ہیں، کبھی 400 کلو، کبھی 500 کلو، کبھی 600 کلومیٹر، کئی بار ایسا ہوتا ہے اتنے لمبے راستے میں 4 جگہ لوگوں کا ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے، لاشیں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، کسی کا سر الگ ہے، کسی کا دھڑ الگ ہے، کسی کا ہاتھ الگ ہے، کسی کا پیر الگ ہے، ان کے جسم پر نظر پڑ جائے تو کئی دن کھانا اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ صورتحال روزانہ نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں اپنے غرور اور تکبر کو ہوا نہ دو، بلکہ سر جھکا لو، عاجزی اختیار کر لو۔ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے 4 جملے کسی کی سن کر برداشت کر لو گے، عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے آقا کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ نہ سوچو کوئی تمہیں گرانے میں لگا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا قاری صاحب قبلہ، لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب شخص ہماری عزت گھٹانے میں لگا ہے، ہم کہتے ہیں گھبرائیے مت، عزت دینے والی میرے رب کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کوئی کسی کے چاہنے سے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، کوئی کسی کے چاہنے سے نہ ہی بڑھایا جا سکتا ہے، اور جو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے نا حسد اور کینے کی بنیاد پر، ہم
مجھ سے کہتے ہیں نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کوشش کریں حضور کے فرامین پر زندگی گزاریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم بولنے میں سہون کوئی لفظ شوئی ہو، میں سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کر پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹائم بچا